الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 سے لے کر آیت نمبر 131 تک آیات کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ بھی میں نے یہی آیات پڑھی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مضمون انشاءاللہ ہم 2 دروس کے اندر جو ہے وہ مکمل کریں گے، یعنی ان آیات کے حوالے سے جو ہمارا سابقہ درس تھا وہ درس اول ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ حصہ اول، اور یہ درس دوم یا حصہ دوم ہے ان آیات کے حوالے سے۔ جو موضوع میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا وہ موضوع ہے، ان آیات سے ہی وہ اخذ کیا ہے میں نے۔ امام الناس ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور
امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی تعلق یا نسبت، اس میں سے یوں سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو گئی تھی۔ اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے نا، یعنی امت محمد یا امت مسلمہ کے ساتھ نسبت و تعلق جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ آج ہماری گفتگو میں آئے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک وقفہ آ گیا ہے، تو میں چند منٹوں میں پچھلا خلاصہ بھی بیان کروں گا، اور وہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی وہ بس تھوڑا سا ترجمے کے طور پر عرض کروں گا، اور پھر وہ ہم انشاءاللہ جو اصل آج موضوع ہے ہمارا، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خاص تعلق، وہ خاص نسبت جو امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے ہے، تو اس کو ہم جو ہے نا وہ پھر سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دو چیزیں میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کی تھی، کم و بیش پونا گھنٹہ ان کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ بہرحال وہ تو خیر ریکارڈ ہی ہے، اگر دوبارہ بھی کسی کو ضرورت ہو تو مل سکتی ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ ایک نمبر ایک یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تذکرہ اس اہتمام سے بیان ہوتا ہے، خصوصاً اس مقام پر بھی، تو اس کے پس منظر میں وہ افراد ہیں جو اس علاقے میں رہتے تھے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یا جہاں آپ دعوت دے رہے تھے، اور آپ کی دعوت کے بعد یوں سمجھ لیں کہ چار طرح کے لوگ تھے، ایک عیسائی، دوسرے یہودی، تیسرے مشرکین، اور چوتھے مسلمان۔ یہ چاروں جو ہیں ان کے آپس میں تو اختلاف تھے، لیکن اوپر جا کر جس شخصیت کے اوپر یہ سارے چاروں کے چاروں متفق ہوتے تھے وہ تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے اس کو اس طرح بیان کیا کہ جس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک تصویر دکھائی الفاظ کے اندر، تاکہ جو بھی دعوے دار ہے، ظاہر ہے دعوے دار مسلمان بھی ہے، اور دعوے دار عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، مشرکین مکہ بھی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اس تصویر کے ساتھ ملا کر دیکھیں، میچ کر کے دیکھیں۔ جس کی بھی تصویر ملتی ہے، مشابہت رکھتی ہے، وہ اب یہ آپ کو بات سمجھتے ہی ہوں گے نا کہ یہ کوئی اس تصویر کی میں بات نہیں کر رہا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، ان کا رویہ، زندگی اس انہوں نے کس مقصد کو پیش نظر رکھ کے جو وہ گزاری، ان کی زندگی کا اصل ہدف کیا تھا، اس اعتبار سے تم اپنے آپ کو میچ کر لو۔ اور ہمارے لیے اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بہت بنتی ہے کہ آج ہم بھی بہت سارے گروہوں کے اندر تقسیم ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہی کلیہ و قاعدہ ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ حنفی ہو، شافعی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، شیعہ ہو،
وہ یا تو قرآن ہے اور یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نیچے سارے اکٹھے نہیں ہوتے. کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ یہ کہیں کہ سے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں جا کے یہ اکٹھے ہو جائیں گے. لہذا اصول وہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی وہ تصویر، آپ کس مقصد کے لیے تشریف لائے، آپ کی زندگی میں کس چیز کو زیادہ اہمیت تھی، کس چیز کو کم اہمیت تھی، کس چیز کو مقدم کیا، کس چیز کو مؤخر کیا. ایک چیز ہے جس کو آپ کبھی مؤخر کرتے ہیں اور ایک وہ ہے جس کو آپ کبھی مؤخر کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے وہ میں بتایا کرتا ہوں کہ فرض تو نماز بھی ہے اور فرض جنگ بھی ہے. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو مؤخر کیا ہو، نماز کو مؤخر کیا ہے، روزے کو مؤخر کیا ہے. یہ فرائض میں بھی ایسے نہیں آپ سمجھیں کہ جی سب فرض ہے، جی سب ایک جیسے ہی ہیں. کوئی فرض، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی ہے کہ کسی کو مقدم کیا اور کسی کو مؤخر کیا. اگر ایک وقت میں دو فرض آ جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جبکہ آپ ایک ہی کر سکتے ہوں. تو کسی کو تو مقدم کریں گے، کسی کو مؤخر کریں گے. تو جو زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اس کو مقدم کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ ہے پھر پورا وہ ایک نقشہ. جس کا بھی وہ حنفی کا مل جائے، اہل حدیث کا مل جائے، دیوبندی کا مل جائے، بریلوی کا مل جائے، اسی کی نسبت ہے، اسی کا تعلق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، دوسری جس چیز کے اوپر تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی تھی وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس تذکرے کی دوسری اہم وجہ، جس کو اگر ایک لفظ کے اندر میں کہوں وہ ہے قربانی. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو آپ اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ ہے قربانی. یہ قربانی آپ نے بچپن سے قربانی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا. ہم تو عام طور پر وہی سمجھتے ہیں نا کہ جی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تو بعد میں ہے، پہلے تو خود اپنی قربانی پیش کیا نا. اگر قربانی یہی ہے کہ اللہ کے راستے پہ جان پیش کرنا تو پہلے تو اپنی پیش کیا. جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ آپشن موجود نہیں تھا کہ معذرت کر لیتے؟ تو آگ کو دیکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ٹھیک ہے، میں دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ جو کرنا کر لیں. اور خواہ قربانی اسماعیل علیہ السلام کی ہو یا ابراہیم علیہ السلام کی ہو، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ جی نہیں وہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. یہ تو وہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر جہاز سے آپ دیکھیں نا کہ ایک آدمی چھلانگ لگا دیتا ہے، اس کے پاس پیراشوٹ ہوتی ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری پیراشوٹ کھل جانی ہے، چھلانگ لگاتا ہے. اس کو کہو کہ پیراشوٹ وہاں رکھو، اب لگاؤ چھلانگ. اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ مجھے آگ میں نہیں جلنا اور اسماعیل علیہ السلام کو پتا تھا کہ چھری چلنی نہیں ہے، تو پھر امتحان کس چیز کا ہے؟ یہ امتحان تو ہر کوئی دے سکتا ہے. وہ پیراشوٹ والا چھلانگ لگا دیتا ہے، موت ہی ہوتی ہے سامنے. اگر پیراشوٹ اس کے پاس نہ ہو تو اسے موت آ جائے گی، لیکن اسے تسلی ہوتی ہے. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی اگر تسلی تھی کہ آگ مجھے نہیں جلائے گی، اور اسماعیل علیہ السلام کو تسلی تھی
کہ جو ہے وہ چھری نہیں چلے گی، تو پھر تو انہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان کر دیں جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کا، پھر کس چیز کا صبر ہے، ہونا ہی کچھ نہیں ہے تو صبر کی کیا بات ہے؟ تو وہ سب کچھ نظر آتا تھا۔ بہرحال وہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے، تو پوری زندگی ہے، یہ تو میں نے اس میں سے 2 کا ذکر کر دیا نا۔ تو یہ اصل میں اسباب ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا اس اہتمام سے تذکرہ ہوتا ہے۔ اب ذرا اگرچہ یہ آیات ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن ذرا ان کا ترجمہ کر لیں آج۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو، جیسے ہم کسی کو یاد کراتے ہیں نا، یار اس وقت کو ذرا یاد کرو، مطلب کیسا، یہ نہیں ہے کہ بھولے ہوئے ہو تم۔ ایک گل ہوندی ہے نا، بعض اوقات ہم کسی آدمی کی بہادری کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بھئی وہ یاد کرو کہ کس ہمت کا اس نے مظاہرہ کیا، یا کیسا تھا وہ بندہ، یا کیسی تھی وہ، کیسا تھا وہ واقعہ۔ فرمایا ابتلیٰ ابراہیم ربہ، یاد کرو جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، پرکھا، جانچا، امتحان لیا، بکلمات، بڑے بڑے معاملات میں، بڑی بڑی چیزوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ تب فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امامت ایسے نہیں ملتی، دنیا کی رہبری ایسے نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا ہے، پاس ہوا ہے۔ ٹیسٹ لینے والا کہتا ہے کہ میرا ٹیسٹ بڑا مشکل تھا، ٹیسٹ دینے والے تو کہتے ہی ہیں نا کہ مشکل سی، لیکن لینے والا کہہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے پاس بھی ہوئے۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ اعزاز ملے گا کہ میری اولاد بھی نوح انسانی کی امامت پر فائز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوگا اس کو یہ اعزاز نہیں ملے گا کہ وہ نوع انسانی کی امامت کرے، نوع انسانی کا امام بنے۔ ہاں، جو عدل اور انصاف کے اوپر جب وہ قائم ہوں گے، جو شرک سے بچنے والے ہوں گے، ظالم نہیں ہوں گے۔ اور اسی سے سمجھ لیں کہ ہمیں کیوں نہیں ملتی نوع انسانی کی امامت۔ اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت ہی بتا دیا تھا کہ اولاد بے شک تیری ہوئی اگر ظالم ہوگی، قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے ساتھ میرا یہ امامت دینے کا وعدہ نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو جس وقت ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو اجتماع قرار دیا، لوگوں کے لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ، حج کے لیے، عمرے کے لیے، طواف کے لیے آؤ، اور اسے امن کی جگہ قرار دیا۔ عرب کے اندر جو دیکھیں یہاں یہ تھانہ ہے، حکومت ہے، یہ نظام چل رہا ہے، وہاں کیا تھا؟ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، صرف یہ جو گھر تھا اس کے سبب جو ہے نا وہ اس علاقے میں لوگ جو ہے وہ آباد تھے، جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر کوئی زندگی گزار رہا تھا تو وہ یہ گھر تھا، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی، ایک اخلاقی قانون تھا، ٹھیک ہے، جس کا لحاظ وہ لوگ
یہ جو دوسرا قانون ہوتا ہے نا جو پولیس یا فوج وغیرہ کے ذریعے سے نافذ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کا احترام کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کو اجتماع قرار دیا اور امن کی جگہ قرار دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ہم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ قرار دے لو۔ یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام نے چکر کاٹا تھا نا وہ تعمیر کرتے وقت، وہ مستری جو ہوتا ہے راجگیر، وہ راج ہی کہتے ہیں نا اس کو، ہاں، وہ گول چیز جو ہے وہ تعمیر کرے گا تو اس کے گرد پھر پیڑ بنا کے چلے گا نا، تو وہ جس کو پیڑ بناتے تھے وہ تو پتھر تھا، تو پھر یہ چاروں طرف جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کے قیام کی، کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارا نماز کی جگہ ہی ہے، تو اسی لیے وہ میں نے بتایا گول صفیں بناتے ہیں نا، وہاں جدھر مرضی کھڑا ہو جائے امام، وہاں کوئی نہیں ہے کہ جی اسی طرف کھڑے ہونا ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عہد لے لیا تھا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے کہ میرے اس گھر کو پاک صاف رکھنا، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے متولی کون ہیں؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ یہ تولیت چلتے چلتے یعنی نسل در نسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جن کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، امیہ بن خلف کہتے ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، یہ متولی تھے مسجد کے۔ اسی لیے میں یہ ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ مشرک کہہ کے ہمارے ذہنوں میں وہ بات بنتی نہیں ہے۔ جس طرح منافق کا لفظ جب آتا ہے نا تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ منافق ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مشرک کہہ کے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور چیز تھے، یہ مولوی تھے، بگڑے ہوئے مولوی۔ اور میں پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو مسجد کا متولی ہے اس سے بڑھ کر مولوی کون ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد ہے، مسجد حرام ہے، تو اس کا متولی کون ہے؟ جب تک مسلمان نہیں تھے تو کون تھا متولی؟ وہی تھے۔ تو یہ تولیت ایسے ہی تھی جیسے ابھی کسی مزار کوئی آدمی ہوتا ہے، وہ اچھا ہو، چلو اچھا ہی ہوگا، تو وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا وہ جو آستانہ بنا لیتا ہے اس کا متولی کون بن جاتا ہے؟ اسی کی اولاد بن جاتی ہے نا۔ کوئی تسی سجیوں کھبے بن کے دیکھیو پھر تو انہوں پتہ لگے گا، وہ بننے نہیں دیتے۔ یہ تو مسجدوں کا ہو جاتا ہے کہ یہ مسجد محلے والے جو ہے نا وہ زور ڈال کے خالی کرا لیتے ہیں۔ جس مولوی نے مدرسہ بنوایا ہوا نا وہ اس کا بیٹا ہی سنبھالتا ہے، کوئی دوسرا نہیں سنبھال سکتا، اس کے اپنے مسلک والا بھی نہیں سنبھال سکتا، دوسرے نے کیا سنبھالنا ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ مزاروں کی تولیت چلتی ہے، اسی طرح ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے یہ تولیت مسجد حرام کی چلتی چلتی ان کو آئی ہے۔ تو عرب کے اندر اگر کسی کو مذہبی مسائل پوچھنے تھے تو کون دیتا تھا رائے یا کون فیصلہ دیتا تھا؟ یہی دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ پوچھتے ہیں کہ جی دم واجب ہویا کہ نہیں ہویا، تو اس وقت کون بتاتا تھا کہ دم واجب ہویا؟ یہی ابو جہل ابو لہب یہی بتاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ تولیہ یہی تھے اصل میں مذہبی رہنما۔ بہرحال تو یہ پھر تولیہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرک اس کے متولی نہیں ہیں، جائز متولی نہیں ہیں، ان کا حق نہیں ہے کہ یہ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ اس
گھر کی آباد کاری جو ہے وہ تو تقوی والے لوگ جو ہے نا وہ ان کا حق ہے. لہٰذا پھر مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اب ان سے صاف کرواؤ، خالی کرواؤ یہ مسجد حرام. آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب اجعل هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جس وقت یاد کرو جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور کہا کہ اے میرے رب اس گھر کو امن کا گھر بنا دے. گھر نہیں بلکہ شہر، بَلَدًا آمِنًا، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما. اب نوٹ کر لیں ابھی کوئی شہر وہاں آباد نہیں ہے، اب تو وہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے نا. تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ شہر بن ہی جائے گا، آہستہ آہستہ آبادی بڑھ ہی جائے گی نا. ابھی تو بیٹا 14 سال کا ہے، 13-14 سال کا تو اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر اس کی شادی ہوگی، پھر آگے کوئی نسل چلے گی تو یہ شہر بھی بن جائے گا. تو اب جس طرح ہم اپنی آئندہ نسلوں کی فکر کرتے ہیں اسی طرح وہ اپنی آئندہ نسل کی فکر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. اور کیا کہتے ہیں کہ یا میرے رب اس شہر کو امن دے دے، اور اس رہنے والوں کی امن چاہیے، شہر کو امن کیا چاہیے، یعنی اس کے رہنے والوں کو امن بھی دے دے اور رزق بھی دے دے. لیکن ساتھ ایک بات کہتے ہیں، وہ بات کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ رزق اور امن میں مانگ رہا ہوں من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو. مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اس شہر میں رہنے والوں کو امن بھی دینا اور رزق بھی دینا، ان کو جو بھی اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں. تو اب آپ غور کریں کہ باقی کدھر جائیں گے؟ ہیں تو اولاد باقی بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی، لیکن ان کو دعا میں شامل نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اس سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اے اللہ یہ جو تو نوع انسانی کی امامت میرے سپرد کر رہا ہے یہ میری اولاد کو بھی دے گا؟ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اتنے محتاط ہیں، احتیاط کر رہے ہیں کہ پہلے ہی میں جو ہے نا وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا کہ ساری اولاد کو ملے گا. تو لہٰذا یہاں انہوں نے خود اپنی اس اولاد کو کہ جو ظالم ہو، اللہ آخرت کے اوپر ایمان نہ رکھتی ہو، اس کو اپنی اس دعا سے جس کا تعلق بھی اس دنیا سے ہے، دنیا کے رزق اور دنیا کے امن سے ہے، اسے نکال دیا. یہ بڑا سبق ہے. جو سمجھتے ہیں کہ کوئی تعلق رشتہ داری وہاں بچا لے گی قیامت کے دن، اندازہ کریں یہ تو دنیا کے رزق کی اور دنیا کے امن کی دعا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے، یہ کوئی جنت دوزخ کا مسئلہ تو نہیں تھا نا، دنیا کا امن تھا، دنیا کا رزق تھا. لیکن جو پیغمبر اتنا محتاط ہے کہ وہ دنیا کا رزق اور امن بھی جو ہے وہ بھی نہیں مانگ رہا ظالموں کے لیے، تو وہ ان کے لیے ان کو جنت لے کر دے گا، جبکہ وہ جنت کے مستحق نہ ہوں، جہنم کے مستحق ہوں، تو وہ ان کو جنت لے کر دے گا. تو یہ ایسا نہیں ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو نے تو رزق اور امن نہیں مانگا، لیکن جو کفر کریں گے ان کو بھی میں یہ رزق اور امن یہ معمولی بات ہے. جیسے کہتا ہے یار یہ دنیا کا رزق یا امن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ میں ان کو بھی دے دوں گا. یہی سبب ہے کہ کوئی فرعون بن جاتا ہے، کوئی قارون بن جاتا ہے، تو اس کے باوجود اور اس کے مقابلے میں کوئی موسیٰ ہوگا تو وہ خالی ہاتھی ہوگا، لاٹھی ہوگی اس کے پاس، ٹھیک ہے نا. اب اسی طرح دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر پیغمبر اکثر
اللہ کے فرما بردار وہ آپ دیکھیں گے، وہ ان کے پاس یہ ویسے کوئی مطلب کسی کو دے بھی سکتا ہے اللہ، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا، لیکن یہ کوئی جو ہے نا وہ آپ سمجھے کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر اللہ کا پیارا ہوتا تو غریب کیوں ہوتا، اللہ کا پیارا ہوتا تو اس کو یہ مرض کیوں لگتا، اس طرح اسے کیوں موت آتی، اس کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 7 ٹکڑے ہوئے تھے، منہ میں مٹی تھی، شکل پہچانی نہیں جاتی تھی، اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کا رزق ہو، امن ہو، یہ کوئی میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ میں کافروں کو بھی دوں گا۔ ومن کافر، جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، ہاں پھر اسے میں دھکیل دوں گا آگ کے عذاب کی طرف، جو اس نے کفر کیا، ظلم کیا، اس کی سزا بھگتنے کے لیے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری جگہ ہے۔ اب یہ پوری تصویر دکھائی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ کبھی تم شرک کر کے سمجھتے ہو کہ ابراہیم کی اولاد ہیں اور ابراہیم ہمیں جنت میں لے جائے گا، ابراہیم تو تمہارے جیسے لوگوں کے لیے رزق اور امن بھی نہیں مانگ رہا تھا، وہ بھی اللہ نے اپنے فیصلے کے ساتھ جو ہے وہ دے دیا نا، ورنہ جس سے تم اپنا تعلق جوڑتے ہو وہ تو اس نے تو رزق اور امن دنیا کا بھی نہیں مانگا تمہارے لیے۔ اب آگے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جس وقت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی یعنی خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے ہماری یہ محنت قبول کر لے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ کی واقعی پہچان ہوگی نا، تو عمل کی وجہ سے اس میں تکبر نہیں آئے گا، اس میں یہی بات ہوگی کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور مجھے تو اس کا فائدہ تب بھی ہے اگر اللہ قبول کر لے۔ دیکھیں میں یہ درس دے رہا ہوں نا، اگر یہ میرا اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا تو میں تو کھپا ہوں، ڈیزل بھی میرا لگ گیا، وقت بھی لگ گیا، ٹھیک ہے نا، ملا بھی کچھ نہیں۔ اگر مسجد بنائی ہے لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی، عمل قبول، نماز قبول نہیں ہوئی، تو پھر ایویں نیند بھی گوائی، پیسہ ضائع کر دیا، مسجد بنائی یا مدرسہ بنایا، جو کچھ بنایا، اگر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا تو۔ اب وقت نہیں ہے، لیکن یہ نوٹ کریں کہ کہاں ابراہیم علیہ السلام بنا رہے ہیں۔ ہم تو عمل کرتے ہیں تو ہمیں تو شاباش دینے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ میں سے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ تہاڈی ہمت ہے کہ بڑی پابندی نہ درس دے دیں۔ میرے دل میں بھی تکبر آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں سب تو میرے تو زیادہ کوئی پابند نہیں، یعنی میں نے کبھی چھٹی نہیں کی، باقی سب نے کوئی نہ کوئی چھٹی کی ہوگی نا۔ تو مطلب یہ ابراہیم علیہ السلام جس جگہ بنا رہے تھے وہاں تو ان کو کوئی شاباش دینے والا تھا ہی نہیں، الٹا کوئی آ کر دیکھتا تو اس کے دماغ میں یہ بات آنی تھی کہ شاید یہ دماغ کام نہیں کرتا۔ کی وجہ دیکھیں، آپ نے یہ مسجد جو ہے وہ یہاں بنائی ہے، میں اگر آپ کو یہ مشورہ دوں کہ آپ چولستان میں جا کر جہاں کوئی آبادی نہیں ہے وہاں یہ مسجد بنائیں، دیکھیں جی وہاں کوئی مسجد نہیں ہے، آپ بنائیں، تسی بناؤ گے؟ تسی کہنا اتنے جا کے نماز تیرا پیو پڑے گا، ہم وہاں کس کے لیے بنائیں؟ تو وہ کہاں بنا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام؟
تو وہاں تو کوئی دیکھنے والا پاگل ہی کہہ سکتا ہے، شاباش نہیں کوئی دینے لگا تھا کہ جی بڑا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ تکبر نہیں آ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں وہ دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری یہ محنت ضائع نہ چلی جائے. بیٹا ہے 13-14 سال کا، دھوپ میں جل گیا، پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہا ہے، باپ بوڑھا بڑھاپے کے اندر وہ پتھر جو ہے وہ جوڑ رہا ہے نا. تو یہ اتنی محنت ضائع ہی چلی جائے اگر اللہ کے ہاں قبول نہ ہو تو قبول کر لینا. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہماری یہ محنت قبول کر لینا. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا اور تو علم والا ہے کہ ہم کس اخلاص سے یہ کام کر رہے ہیں. یعنی ہماری نیتوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کیونکہ تجھ سے ہم چھپا نہیں سکتے، تو جاننے والا ہے. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اب ہم پہنچ گئے ہیں جی اس جگہ پر جو اصل میں اس کا دوسرا حصہ ہے امت مسلمہ سے تعلق. یہ اب خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کی یہ سب ان کی خواہشات ہیں یا ان کی دعائیں ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں، ربنا واجعلنا مسلمین. مسلمین، یہ مسلمین کا مطلب یہ ہے کہ دو مسلمان. دو مسلمان کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا واجعلنا، بنائے رکھنا ہم دونوں کو، مسلمین ہم دونوں کو فرما بردار. مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو. جو حقیقت میں فرما بردار نہیں ہے، جو نافرمان ہے، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. لیکن اب وہ جس طرح کسی کا نام ہوتا ہے نا، تو بس نام کے طور پر تو مسلمان ہے، لیکن مسلمانی وصف ہے. جس طرح آپ یہ خربوزہ میٹھا ہوتا ہے، تما کڑوا ہوتا ہے، تو تسی کدی تمے نو کیا کہ اے کوڑا خربوزہ ہے؟ کبھی کہا یہ کڑوا خربوزہ ہے؟ نہیں، خربوزہ کڑوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. مسلمان نافرمان نہیں ہوتا، مسلمان فرما بردار ہوتا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ دیانت دار، دیانت دار بد دیانت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. ہاں آپ کسی بد دیانت کا نام رکھ دیں دیانت دار، تو بس ٹھیک ہے، پھر اس کو نام کی وجہ سے آپ کہنے لگ گئے ہیں. حقیقت میں مسلمانی کیا ہے؟ یہ وصف ہے، خوبی ہے. اگر وہ کڑوا ہے تو پھر وہ تما ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سمجھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، جس طرح ہم تیرے فرما بردار اس وقت ہیں، ہمیں فردر زندگی میں بھی، آگے زندگی میں بھی، جو بھی ہمیں تو زندگی دے، ہمیں اسی طریقے سے فرما برداری کی توفیق دیے رکھنا. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا. اب یہ آ گئی ہے ذریت. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے. یہاں خاص سمجھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد وہ بھی ہے جو اسحاق علیہ السلام سے ہے، لیکن دعا کون کون مانگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. لہٰذا یہ ضروریت خاص ہو گئی، کیونکہ اب یہاں تو اسحاق علیہ السلام ہے نہیں. جو دو مانگ رہے ہیں دعا وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. لہٰذا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نسل میں سے بھی، تو وہ نسل کون سی ہوگی؟ جو اسماعیل علیہ السلام سے چلے گی، جو چلی.
تو کہنے لگے دعا کرنے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہم دونوں کی نسل میں سے بھی اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایک ایسی امت اٹھانا جو تیری فرما بردار ہو. مطلب کیسی فرما بردار ہو؟ جیسے ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں نا کہ اللہ، اب ذرا ابراہیم علیہ السلام کا سوچیں نا، وہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ میں 100-125 سال تیری فرما برداری میں گزار دیے ہیں، آگے بھی میری کو 5, 10, 15 سال اگر کوئی زندگی ہے تو آگے بھی توفیق دیے رکھنا اسی طرح مسلمانی کی فرما برداری کی. اور پھر ہماری نسل میں سے بھی ایک اسی طرح کی فرما بردار امت اٹھانا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایسی جو تیری اس طرح مسلمان ہو، ایسی تیری فرما بردار ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے طور طریقے بھی سکھا دینا. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر نظر عنایت کرنا. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا یا نظر عنایت کرنے والا. توبہ ہوتا ہے رجوع کرنے والا، نظر عنایت کرنے والا اور رحم کرنے والا. اچھا جی، یہ کیا تعلق ہے کہ یہ امت دعا ہے کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اندر وہ خصوصیت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی نا، وہ تو تھی فرما بردار امت، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اس بات کو تو بھول گئے نا کہ اس نے فرما بردار کی دعا کی تھی. البتہ وہ جس طرح یہودی عیسائی یہ تو بھول گئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کیا اوصاف تھے، لیکن اس پر ہی ناز کرتے تھے کہ ہمارا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے. ہم بھول گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پسند تھی، کیا ناپسند تھی. بس اسی پہ ناز کافی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا آج ہم یہ کہہ لیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں. ٹھیک ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب یہ اس کا بڑا اہم مقام جو ہے نا وہ آ گیا ہے، تو ذرا توجہ رکھیں. فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک رسول بھی اٹھا دینا. پہلے دعا کس کی آئی ہے؟ پہلے دعا آئی ہے امت کے لیے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری ذریت میں سے بھی ایک فرما بردار امت اٹھانا. اور امت کیسے بنے گی؟ امت کے لیے رسول چاہیے، سمجھے نا. رسول کے ذریعے سے امت بنے گی. لہذا رسول کی جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو انہی میں سے ایک رسول اٹھا دینا. یعنی میری اولاد میں سے ہی، ہماری اولاد یا نسل میں سے ہی ان کو امت بنانے کے لیے ایک رسول اٹھا دینا. اب وہ رسول ان کو کیسے امت بنائے گا؟ یہ نوٹ کریں، یہ سمجھ لیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملی تھی تو تب جا کر بنی اسرائیل امت قرار پائے تھے، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دیا گیا امت بنانے کے لیے. لہٰذا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یوں سمجھ لیں کہ رسول کے لیے دعا کی کہ اللہ ہماری ان کو ایک امت بنانے کے لیے انہی میں سے ایک رسول اٹھا دینا. اب وہ رسول جو ہے ان کو امت کیسے بنائے گا؟ یعنی امت کیسے بنائے گا؟ یتلو علیہم آیات کا، نمبر 1 وہ ان کے سامنے تیری آیات پڑھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی
تعلیم دے، والحکمہ اور ان کو حکمت کی تعلیم دے، اور چوتھا کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ اللہ میری نسل میں سے ایک فرما بردار امت اٹھا دینا، امت بنانے کے لیے انہی میں سے رسول اٹھا دینا، اور رسول ان کو امت کیسے بنائے گا؟ ان کے سامنے تیری آیات پڑھے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، اور ان کو حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو العزیز اور الحکیم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا جو ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں درخواست، اور جو درخواست ہوتی ہے جس سے آپ درخواست کرتے ہیں اس کی مرضی ہے اسے ریجیکٹ کر دے، اور مرضی ہے اسے قبول کر لے۔ لہذا ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ تو العزیز ہے، تیری مرضی ہے قبول کر، اور تیری مرضی ہے ریجیکٹ کر دے۔ تو حکیم بھی ہے، تو ریجیکٹ کر دے گا تو میں شکوہ نہیں کروں گا کہ جی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی میں نے تو بڑی ایک جو ہے نا وہ ایک بڑی بات جو ہے وہ کی تھی، پتہ نہیں اللہ کو کیوں پسند نہیں آئی ہیں۔ فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ریجیکٹ بھی کر دے گا تو عزیز ہے، اور میں شکوہ نہیں کروں گا کیونکہ تو حکیم ہے۔ اب یہ سمجھ لیں جی، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ یہ ذرا اہم مقام ہے، آپ آج اس کو حوصلے سے سن ہی لیں۔ اچھا، یہ تو تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں فرمایا، جب اپنے احسانات کا ذکر کیا نا، یہ دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے، تو فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول اٹھایا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھتا ہے، وَیُزَکِّیکُم، تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ ہاں، ایک بات سمجھ لیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، البتہ جو ترتیب ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ ترتیب بدل دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب میں یزکی آخر پہ تھا، اللہ تعالیٰ کی جو قبولیت میں ترتیب ہے اس میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ یہ کبھی نوٹ کر لینا آپ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں کہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ پھر آیت نمبر 164 سورہ آل عمران میں یہی مضمون آیا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ تیسری مرتبہ آ گیا، اور چوتھی دفعہ سورہ جمعہ کے اندر 2 نمبر آیت ہے جہاں یہ آیت پھر آئی ہے، وہاں فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ 4 مقامات پر یہ ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، دوسرے مقام پر اس کی قبولیت ہے، تیسرے مقام پر اللہ نے اسے اپنا ایک احسان کہا، اور چوتھے مقام پر جا کر کہا کہ تم دیکھتے نہیں تمہارے اندر سے ایک رسول اٹھایا جو تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتا ہے، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، کون ہے
جو منہ موڑتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند سے، یعنی یہ جو کام ہو رہا ہے عرب کے اندر، قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اور قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے، تزکیہ کیا جا رہا ہے، اب یہ پسند کس کو نہیں ہے؟ مشرکین مکہ کو پسند نہیں ہے، دوسری طرف یہود کو پسند نہیں ہے، تیسری طرف نصارہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواہش ہے اس کے مطابق ایک پروگرام چل رہا ہے، جو تم میں سے اس پروگرام کا مخالف ہے، جس کو یہ پروگرام پسند نہیں ہے، حقیقت میں بیوقوف تو وہ ہے۔ کیوں بیوقوف ہے؟ دیکھیں، ایسے ہی ہم دعویٰ کریں کہ ہم محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جس چیز سے نفرت تھی ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا کاروبار ہے کہ میں کوئی سود کا کام کرتا ہوں یا ملاوٹ کا کرتا ہوں، اب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاوٹ کو پسند کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ سود کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میرا سود کا یا ملاوٹ کا کاروبار ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ ایک تحریک چلاتے ہیں کہ جی یہ ملاوٹ ختم ہونی چاہیے اور یہ بندہ سرگنا ہے ملاوٹ کا۔ مجھے وہ بندے برے لگیں تو پھر بیوقوف کون ہے؟ کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں نا جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ تو میں ایک طرف کہتا ہوں کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے سچی محبت ہے، اور دوسری طرف جو کام محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا وہ کرنے والوں سے میں بغض رکھتا ہوں۔ میرا سود کا کاروبار ہے، آپ کبھی دیکھیں گے اگر جہاں کوئی ایسا کام ہوگا تو جو کوئی تحریک چلائے گا نا کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کی مخالفت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ بات سمجھا دی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، کون ہے جس کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پسند نہیں ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواہش ہے اس سے وہ اختلاف رکھتا ہے، الا من صافیہ نفسہ، سوائے اس کے کہ اس کے نفس نے اسے بے وقوف بنا دیا ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس کو تو ہم نے دنیا کے اندر جو ہے وہ منتخب کیا تھا، وہ دنیا میں ہمارا منتخب بندہ تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، آخری آیت ہے، فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب بھی اس کو اس کے رب نے کوئی حکم دیا اور کیا کہا، اسلم، تسلیم کر لے۔ مسلمانی کسے کہتے ہیں؟ تسلیم کرنے۔ اسلم، اسلم یسلمون، یسلم مسلمون، ٹھیک ہے، اسی سے مسلم بنتا ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب بھی اس کے رب نے اسے کوئی حکم دے کر کہا تسلیم کر، مسلمان ہو جا، مان لے، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے تو کبھی دیر نہیں کی، اس نے کبھی نہیں سوچا، اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے تسلیم کر لی، مان لی رب العالمین کی بات۔ اب دیکھیں یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو۔ اور ایک بات اللہ کی ماننا اور ایک نہ ماننا، یہ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی ایک بات مانتے ہو ایک نہیں مانتے، ہماری کتاب کی ایک بات مانتے ہو ایک نہیں مانتے، نماز پڑھتے ہو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو جی یہ ہے وہ تعلق جو اس امت کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اس امت کے لیے ایک فرما بردار امت کے طور پر، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس امت کے لیے رسول کی بھی دعا کی جو اللہ نے قبول کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک پروگرام بھی اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر اس امت کو وجود میں لانے کے لیے ایک پروگرام بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جسے اللہ نے قبول کر لیا، اور اس پروگرام میں 4 چیزیں ہیں، اور اسی پروگرام کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار امت بنایا تھا۔ افراد کو، بکھرے ہوئے گمراہ لوگوں کو جو امت بنایا، اس امت بنانے کا پروگرام یہ ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی امت بنے گی تو اسی پروگرام سے بنے گی۔ یہ اختلافات ختم ہوں گے تو اسی پروگرام سے ہوں گے، جس کے پروگرام سے پہلے گمراہی دور ہوئی تھی، اسی پروگرام سے دوبارہ جو ہے وہ اصلاح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک، ویسے وہ غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لن یصلح آخر هذه الامہ الا صلح به اولها، کہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں مسلمانوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی جو ہے نا وہ گڑبڑ سی ہو گئی تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر کی تھی، اور اس تقریر میں یہ الفاظ جو ہے وہ فرمائے تھے کہ اس امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ تو پہلے حصے کی اصلاح کا یہ پروگرام ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ سے اس کو امت بنانے کے لیے درخواست کے اندر جو ہے وہ مانگا تھا، جو اللہ نے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔